اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا چینل المعالج پلس اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، حسب روایت آج پھر محبت کا ایک عمل لے کر آیا ہوں جو کہ محبت کا نقش عظیم ہے، بہت عظیم نقش ہے محبت کا۔ یہ ایک ہی مرتبہ آپ نے اس نقش کو بنانا ہے۔ یہ کل 2 نقش بنائے جائیں گے، ٹائم اس کا ایک ہی رہے گا، اس ٹائم پہ آپ 2 نقش بنائیں گے، لیکن اس کو کاغذ پہ نہیں لکھنا۔ میں تو آپ کو کاغذ پہ ہی لکھ کے دکھاؤں گا، لیکن آپ نے اس کو کوڑا برتن جو ہوتا ہے مٹی کا، وہ جو بھٹی پہ برتن ٹوٹ جاتے ہیں ان میں سے کل ٹھیکری جیسے ہوتی ہے وہ لینی ہے۔ اگر آپ کو وہ ٹھیکری نہ مل سکے، اس کے لیے میں آپ کو حل بتاتا ہوں۔ آپ دکان سے کوئی ثابت برتن خرید لیں گے اور اس کو توڑ دیں گے، توڑ کے اس کے 2 ٹکڑے کر لیں گے۔ وہ 2 ٹکڑے آپ کو چاہیے، 2 ٹکڑے آپ نے وہ لے لینے ہیں اور تقریباً 4 انچ مربع میں اس کا پیس ہو جائے۔ وہ گولائی میں ملے گا آپ کو، برتن ٹوٹنے کے بعد گولائی میں اس کا پیس نکلتا ہے۔ اس کے اوپر آپ نے یہ نقش بنانا ہے جو میں آپ کے سامنے ابھی بناؤں گا۔ اس نقش کو پھر آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے، یہ سب چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دوں آپ کو، تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے کہ یہ نقش جو بنایا جائے گا وہ کس وجہ سے بنایا جائے گا۔ اگر 2 لوگوں کے درمیان کشیدگی ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، وہ 2 دوست بھی ہو سکتے ہیں، 2 میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی اولاد بھی ہو سکتی ہے، بچے بھی آپ کے ہو سکتے ہیں، کوئی جاننے والوں میں سے بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر ایسے 2 لوگوں میں کوئی جھگڑا، کوئی عداوت، کوئی کشیدگی ایسی چل رہی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے یہ نقش آپ بنائیں گے اور اس کو بتائے گئے طریقے کے مطابق استعمال کریں گے۔ نیا چاند دیکھنے کے بعد جو پہلا اتوار آئے گا اس دن یہ عمل شروع کیا جائے گا۔ یہ عمل 8 دن کا ہے، اتوار سے شروع ہوگا اور اتوار کو ختم ہوگا۔ پہلا دن بھی اس کا اتوار ہی ہوگا اور آخری دن بھی اس کا اتوار ہی ہوگا۔ یہ 8 دن کا عمل ہے۔ 2 ٹکڑے آپ کو مٹی کے برتن کے ٹوٹے ہوئے 2 ٹکڑے جو تقریباً 3-4 انچ مربع انچ پر مشتمل ہو، وہ آپ کو چاہیے۔ ان پہ آپ نے یہ نقش بنانا ہے۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو برتن آپ لیں گے اس کو پانی یا کوئی بھی چیز ٹچ ہوئی نہ ہو۔ جیسے برتن پانی ڈال دیتے ہیں، آپ نے مٹی کا برتن خریدا، اس میں پانی ڈال دیا تو وہ استعمال شدہ ہو گیا، وہ نہیں چاہیے۔ آپ نے نیا برتن لینا ہے اور اس کو اپنے ہاتھ سے توڑنا ہے، یا پھر آپ جیسے کمہار کی بھٹی ہوتی ہے جہاں یہ برتن پکائے جاتے ہیں، اگر وہاں آپ چلے جائیں تو پھر آپ کو وہاں بہت سی یہ ٹھیکریاں مل جائیں گی جو آپ کو فری آف کاسٹ ملیں گی، وہاں سے آپ لے سکتے ہو۔ یا پھر اگر برتن توڑنا چاہتے ہو تو توڑ لو، لیکن یہ یقین کر لو کہ اس برتن میں کوئی چیز ڈالی نہیں گئی، یہ برتن پہلے سے استعمال شدہ نہیں ہے، یہ یقین پہلے کر لو۔ اب ان دونوں ٹکڑوں پہ آپ نے اتوار کے دن جو پہلا گھنٹہ ہوتا ہے، اس گھنٹے میں ان دونوں ٹکڑوں پہ آپ نے اس نقش کو لکھ لینا ہے، بنا لینا ہے، دونوں ٹکڑوں پہ لکھ لینا ہے۔ یہ پہلے دن ہی آپ نے ایسا کرنا ہے کہ سورج نکلنے کے فوراً بعد 1 گھنٹے کا آپ کے پاس ٹائم ہوگا، اس ٹائم پہ آپ نے ان دونوں ٹھیکریوں پہ یہ تعویذ، یہ نقش لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد اگر 8 دن آپ استعمال کریں گے، ان 8 دنوں میں پھر وقت کی قید نہیں ہے، کسی بھی وقت آپ اس عمل کو دہرا سکتے ہیں۔ لیکن جو لکھنے کا عمل ہے، اس نقش کو لکھنے کا جو عمل ہے، وہ اتوار کے دن 9 چندہ اتوار ہو، یعنی اسلامی مہینے کا جو پہلا اتوار ہوتا ہے، اس اتوار کے دن آپ صبح سورج نکلنے کے فوراً بعد اس نقش کو ان ٹھیکریوں پر لکھ لیں گے۔ لکھنے کے بعد آپ کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو حرارت پہنچانی ہے۔ چولہے کے نزدیک کہیں رکھیں، یا جیسے لکڑی کا چولہا ہوتا ہے جس میں لکڑی جلائی جاتی ہے، اس کے نیچے زمین کھود کر اس کو دفن کریں۔ اندازہ یہ کریں کہ اس کو حرارت پہنچے، اس کو جلانا مقصود نہیں ہے، اس کو صرف حرارت پہنچانی ہے۔ آگ وہاں جلتی ہے، گھنٹہ جلتی ہے، 2 گھنٹے جلتی ہے، جتنی دیر کھانا پکتا ہے اتنی دیر اس کو حرارت پہنچتی رہے۔ خیال یہ کرنا ہے کہ زیادہ حرارت نہ پہنچے، ورنہ جس کے لیے کیا جا رہا ہے وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ کے پاس 2 ٹھیکریاں ہیں جن پر آپ نے نقش بنا لیا ہے۔
اس کے بعد آپ ایک کو چولہے میں دفن کر دیں گے، ایک کو اپنے پاس سنبھال کے رکھیں گے۔ ایک دن اس پہ آگ جلتی رہے گی، دوسرے دن کسی بھی وقت، یعنی آگ جلانے سے پہلے، ظاہر ہے کہ آگ کا تو اس کو حرارت تو پہنچانی ہے، کسی بھی وقت آپ اس کو جو پہلے آپ نے دفن کی تھی کل ٹھیکری، اس کو نکال لیں گے اور جو دوسری آپ کے پاس موجود ہے اس کو دفن کر دیں گے، وہ پہلے والی کو پھر محفوظ کر لیں گے، اور دوسرے دن پھر یہی عمل کریں گے، جو پہلے والی ہے اس کو نکالا جائے گا اور جو دوسری آپ کے پاس موجود ہے اس کو دفن کیا جائے گا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ڈیلی وہ ٹھیکری جو ہے وہ چینج کی جائے گی، جو آج آپ نے رکھی ہے کل وہ نہیں ہوگی، وہ نکالی جائے گی اور دوسری رکھ دی جائے گی، اور اس سے اگلے دن جو پہلے دن والی آپ کی ہے وہ آپ دوبارہ پھر رکھیں گے۔ اس طرح سے یہ اس کو تبدیل کرتے رہنا ہے، یہ 8 دن کا عمل اسی طرح آپ نے کرنا ہے۔ لیکن صرف پہلے دن جب آپ لکھیں گے اس وقت آپ نے وقت کا خیال رکھنا ہے، وہ وقت وہی جو میں نے آپ کو بتایا ہے، سورج نکلنے کے فوراً بعد سے وہ وقت شروع ہوگا اور 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ اسی وقت میں آپ نے ان دونوں ٹھیکریوں کو لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد اب میں آپ کو لے چلتا ہوں تعویذ کی جانب، نقش کی جانب، کہ آپ نے ان ٹھیکریوں پہ لکھنا کیا ہے، وہ میں بھی آپ کو پریکٹیکلی آپ کے سامنے کر کے بتاؤں گا۔ جی تو دوستو، ہم پہنچ چکے ہیں تعویذ کے مقام پہ۔ یہ تعویذ آپ کے سامنے لکھا جائے گا، اس کا طریقہ بھی آپ سمجھ لیں، اس کی چال کو بھی سمجھ لیں، اسی طریقے سے آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ سب سے پہلے 786 لکھیں گے ہم، اس کے بعد فرشتوں کے نام لکھے جائیں گے، بے حق، جبرائیل، ہو گیا۔ اب ہم نے لکھنا جب شروع کرنا ہے تو اس نیچے والے جو رائٹ سائڈ پہ سب سے آخری خانہ ہے، اس میں ہم سب سے پہلے 1 لکھیں گے اس طرح سے، پھر اس کے سامنے جو دوسرا لیفٹ سائڈ پہ خانہ ہے اس میں 6 لکھا جائے گا، 6۔ اس کے بعد ہم اوپر چلے جائیں گے بالکل یہ سامنے والے خانے پہ، اس میں ہم 8 لکھیں گے۔ اب دیکھتے رہیں، اسی ترتیب سے آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ خانہ فل کریں گے، اس میں ہم 10 لکھیں گے، اور اس کے بعد سب سے اوپر والا اس میں 15 لکھا جائے گا۔ اس کے بعد یہ والا خانہ، اس میں 4 لکھا جائے گا۔ اس کے بعد یہ والا خانہ، اس میں 3 لکھا جائے گا، اس میں 5، اس میں 12، اس میں 16، اس میں 14۔ اسی طریقے سے آپ نے لکھنا ہے، اس میں 4۔ یہ دیکھیں اب یہ خانے ہمارے پاس سب سے آخر میں آپ بچے ہیں ہم، یہ اس میں 11 لکھا جائے گا۔ اب یہ جو 3 خانے ہمارے پاس بچتے ہیں، اس میں ہم نے کوئی عدد نہیں لکھنا، اس میں لکھنا ہے ہم نے مطلوب کا نام۔ اس خانے میں میں مطلوب لکھ دیتا ہوں، مطلوب لکھا جائے گا، اور اس خانے میں طالب کا نام لکھا جائے گا۔ طالب کا نام وہاں اس کی والدہ کا لکھا جائے گا، اس بات کا بھی دھیان رکھا جائے۔ اور یہ جو آخری خانہ ہمارے پاس بچا ہے، اس میں ہم لکھیں گے بے حق یا ودود۔ یہ آپ کا نقش مکمل ہو گیا۔
इसमें अब आपने और कुछ नहीं लिखना, और ये नक्श आपने ठीकरी पे लिखना है। मिट्टी के बर्तन का जो टूटा हुआ टुकड़ा आपके पास होगा उस पे आपने लिखना है। अब मैं ये जो नक्श मैंने लिखा है इसका प्रिंट आउट आपको नहीं दूंगा, ये आपके सामने मौजूद है, ये बिल्कुल सामने मैंने आपके करके रखा है, यहाँ बिल्कुल क्लियर आपको नजर आ रहा है। आप इसका प्रिंट आउट ले लें या अपने पास इसका लिख लें, लेकिन ये लिखना आपने ठीकरी पे है, कागज पे नहीं लिखना, इसलिए इस बात का ख्याल रखा जाए। इसको कागज पे नहीं लिखना, ठीकरी पे लिखना है। ये सिर्फ आपके सामने एक मिसाल के तौर पर रखा गया है, क्योंकि मैं किसी के लिए बना नहीं रहा, सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए बना रहा। आपने ये बनाना है और इसको इस्तेमाल करना है। और ये हो गई आपकी आज की वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें जरूर, और ये चैनल आपका अपना है। बात तमाम हो गई, इजाजत चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।